أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ قل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اس کی فضیلت جو ہے بے شمار احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے، جس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو ایک رات میں تہائی قرآن مجید کی تلاوت کرے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں کون ہے جو تہائی قرآن کی تلاوت کر سکے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی یہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے تہائی رات قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اور وہ جب لشکر کو نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ جب وہ لشکر واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور یہ جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، صحابی رسول نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے سورہ اخلاص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر اس لیے پڑھتا تھا تو اللہ رب العالمین تجھ سے محبت فرماتا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو بار بار پڑھنے سے نماز میں یا ویسے تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی دلیل ہے، یعنی رب کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص کلثوم بن حدم، اس طرح کا نام جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، وہ مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے اور اکثر سورہ اخلاص تلاوت کرتے نماز میں، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی سورت کی جو ہے وہ آیات پڑھتے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضرت آپ یا تو سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور آیات پڑھ لیں اس جگہ پر، یعنی کسی ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں آپ، فاتحہ کے بعد دو سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص بھی ملاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی اور سورت، یعنی سورہ اخلاص کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی سورت وہ ملاتے تھے اور سورہ اخلاص وہ ضرور پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اب یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، اور جو تفسیر تبیان القرآن میں اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جو بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے یا ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً ہر بادشاہ، ہر مالک، ہر بنانے والا کسی بھی چیز کے جب دو ہوتے ہیں تو ایک چاہے گا کہ میں پیدا کروں، دوسرا کہے گا کہ نہیں اس کو پیدا نہیں کرنا، ایک کہے گا کہ میں نے موت دینی ہے تو دوسرا کہے گا نہیں دینی۔ تو وہاں پر دو حکمرانوں کا، دو مالکوں کا، دو خداؤں کا جھگڑا ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن مسئلہ پیدا ہوتا۔
اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتا تو آج کائنات اور یہ نظام عالم معرض وجود میں نہ آتا اور ابھی تک بھی یہ ٹھہرا ہوا نہ ہوتا۔ یعنی یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ کہتے تھے مشرک کہ یہ اللہ تعالیٰ، جس طرح کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگوں کے عقائد ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، یہ کافروں کا عقیدہ تھا، ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے فرعون آیا، نمرود آیا، بڑے بڑے کافر آئے، انہوں نے کہا جیسے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح وہ مارتا ہے ہم بھی مار سکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ جو نمرود کا قرآن مجید کے اندر وہ جو ایک مناظرہ ہوا، وہ مناظرہ پورا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ تو وہاں پر وہ جو ہے وہ ہار مان گیا اور وہ یعنی اس کا جواب نہ دے سکا۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ سورہ اخلاص یہ بڑی اہمیت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، اور بچوں کو سب سے پہلے نماز کے ساتھ ہم اکثر سورہ اخلاص سکھاتے ہیں تاکہ بچے کی تلاوت کا آغاز، اس کی نماز کا آغاز، اس کی عبادت کا آغاز توحید سے ہو۔ اس کو پتہ چلے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو ایک ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب یہ آدمی سورہ توحید تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مرتبے بھی عطا کرتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سورہ توحید، سورہ اخلاص سکھائیں اور اس کو پڑھنے کی تبلیغ کریں، اور خود بھی یہ کوشش کریں کہ اس کی تلاوت جاری رکھیں۔ اس کی تلاوت ہماری زبانوں پر جاری رہنی چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک تہائی یعنی قرآن پڑھنے کا یا اس کا جو ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے، باقی قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کو بندہ بولے کہ جی قرآن کی تلاوت کرے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی ہے، مجھے ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔